السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز۔ ناظرین، ڈاکٹر فیصل سلطان اور اسد عمر نے ملک میں لاک ڈاؤن کا اشارہ دے دیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان میں لاک ڈاؤن لگانا پڑا تو یہ عید سے پہلے ہی ہوگا، یعنی کہ ہم عید سے پہلے ہی اس فیصلے پر غور کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جہاں جہاں پر کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جن شہروں میں، ان شہروں میں سخت لاک ڈاؤن لگایا جائے۔ اب وہ لاک ڈاؤن کس نوعیت کا ہوگا، اس لاک ڈاؤن میں کیا کیا چیز اوپن ہوگی، کون کون سی چیزیں بند کی جائیں گی، کون کون سے دفاتر اوپن ہوں گے، کون سے بند کیے جائیں گے، مارکیٹس کس ٹائپ کی اوپن ہوں گی، کون کون سی دکانیں اوپن ہوں گی، یا جو اوپن ہوگی ان کی ٹائمنگ کیا ہوگی، یہ سب چیزیں ڈاکٹر فیصل سلطان نے یہ کہا ہے کہ ہم نے خاکہ تیار کر لیا ہے۔ ہم جو 4 دن بعد NCOC کا اجلاس ہے، ہم اس کے اندر اس چیز کے اوپر غور کریں گے اور پھر ہم ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن لگانا ہمیں پڑ جائے، کیونکہ پاکستان میں کرونا وائرس انتہائی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور اسد عمر نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے NCOC اجلاس میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ عوام SOPs پر عمل درآمد کرے تاکہ ہم کوئی سخت فیصلے لینے پر مجبور نہ ہوں، لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پڑوسی ملک بھارت کی کنڈیشن دیکھی ہے اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر عوام نے احتیاط نہ کی تو پھر جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ والے حالات پاکستان میں بھی ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر عوام احتیاط کرتی ہے پھر تو نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام بالکل بھی احتیاط نہیں کر رہی۔ آپ بازاروں میں نکل جائیں، آپ مارکیٹس میں جائیں، آپ عام جگہ پہ جائیں، لوگ اسی طرح گل مل رہے ہیں، کوئی ماسک کا استعمال ایون نہیں ہو رہا۔ تو اس وجہ سے کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پھر سخت فیصلے لیں گے۔ تو اب سخت فیصلے لینے کا وقت آ گیا۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مختلف مقامات پر فوج کو بھی طلب کیا گیا ہے، اسلام آباد میں فوج کو طلب کیا گیا ہے، اور آج بالخصوص KPK نے بھی وفاق کو مراسلہ جاری کیا ہے کہ ہمیں فوج کی خدمات چاہیے، کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کل سے پاک فوج کے جوان اسلام آباد انتظامیہ کے ہمراہ مختلف جگہ کا وزٹ کر رہے ہیں، وہاں پر انہوں نے چھاپے بھی مارے ہیں، اور جہاں جہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پر انہوں نے سخت ایکشن بھی لیا ہے، اور جو دکاندار تھے ان کو جرمانہ بھی کیا ہے۔ اور ہم نے اب دیکھا ہے کہ لوگ اب ماسک پہننے پر آئے ہیں، کیونکہ جو انڈیا کی ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں کہ جس طرح وہ کرونا کی وجہ سے جو پیشنٹ وہاں پر تڑپ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اب لوگ تھوڑا سا ڈر رہے ہیں، اور یہی ڈر چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی ویو جب آئی تھی اس وقت ایک بہت ڈر پھیل چکا تھا لوگوں میں، اس کی وجہ سے عوام نے بہت زیادہ احتیاط کی تھی، اور پھر ہم بہت جلد ہی اس وائرس سے باہر نکل آئے تھے۔ لیکن اب پوری دنیا میں بھی احتیاط نہیں کی جا رہی، اور پاکستان میں تو بالکل نہیں کی جا رہی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پڑوسی ملک بھارت، وہاں پر آکسیجن کی انتہائی کمی ہو گئی ہے، کہ جس کی وجہ سے جو زیادہ اموات ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہی ہوئی ہیں کہ آکسیجن سلنڈر ختم ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو آکسیجن بالکل مل ہی نہیں رہی۔ تو اس کی وجہ سے ہسپتالوں نے بھی لکھ کے لگا دیا ہے کہ اب ہمارے پاس مزید گنجائش نہیں ہے، اور انڈیا میں تقریباً پچھلے 3 دن سے ریگولر 3.5 لاکھ کے لگ بھگ کیس سامنے آ رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ملک میں 3.5 لاکھ کیس، ہمارے پاکستان میں ابھی 5 سے 6 ہزار کے لگ بھگ کیس آ رہے ہیں، تو پاکستانی گورنمنٹ اتنا پریشان ہے عوام کو لے کر۔ تو انڈیا جو ہے وہاں پر جب 3.5 لاکھ کیس آئیں گے تو پھر اس گورنمنٹ کے لیے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے کافی ان کو مدد کی یقین دہانی کرائی ہے، پیشکش کی ہے، فیصل عیدی نے پیشکش کی ہے کہ ہم اپنا سٹاف وہاں پر بھیجتے ہیں۔ اب اگر ان کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے تو پھر فیصل عیدی صاحب اپنی خدمات وہاں پر پیش کریں گے۔ اس وجہ سے اب پاکستان نے بھی جو آکسیجن سلنڈرز ہیں ان کی تیاری، ان کو بھی بیک اپ، یعنی کہ آکسیجن پاکستان میں کم نہ ہو، تو اس کے لیے انہوں نے بیک اپ پلان تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ شبلی فراز صاحب نے بھی یہ کہا ہے اس حوالے سے کہ ہم اب مسلسل اس کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ جتنی زیادہ آکسیجن ہم سٹور کر سکے کریں، تاکہ اگر فیوچر میں ہمیں اس حوالے سے جو انڈیا میں بھی حالات ہیں، اگر ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے تو پھر ہم اس میں سروائیو کر جائیں۔ اور اب ہم جو ہے وہ جو فیکٹریاں ہیں جہاں پر آکسیجن تیار کی جاتی ہے، جہاں پر سٹور کی جاتی ہے، بنتی ہے، ہم نے ان کو بھی کہہ دیا ہے، اور ہم اس حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ اب کام کر رہے ہیں۔ تو حالات کافی خراب ہیں، عوام کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، یہ نہ ہو کہ پھر عید جو ہے وہ آپ کو گھروں میں گزارنی پڑ جائے۔ تو پچھلی دفعہ عید میں عوام کو کافی تھوڑی سی ریلیکسیشن دی گئی تھی،
لیکن اس دفعہ جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ عید پر ریلیکسیشن دی جائے گی، کیونکہ جس طرح ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن لگائیں گے، اور جو سب سے بڑی بات انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن اگر ہوا تو کم سے کم 10 دن کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم جو ہے وہ 10 دن کا تو لازمی لگے گا لاک ڈاؤن۔ اور پھر جہاں پر کیسز پھیل رہے ہیں، اسلام آباد بھی سر فہرست ہے، لاہور سب سے زیادہ خطرناک علاقہ قرار دیا گیا ہے کورونا کی وجہ سے، تو جو لاہور کے لوگ ہیں وہ بھی اس حوالے سے کافی احتیاط کریں، احتیاط اس کی شفا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھر یہ والا ماسک پہننا، عام ماسک وہ ضروری ہے کہ آپ وہاں پر جا کر وینٹیلیٹر پہ لیٹ کے جب آپ آکسیجن ماسک پہنیں گے تو یقیناً جو آپ یہ 10 روپے کا ماسک لیں گے، یہ ہر بندہ یہ کہے گا کہ یہ پہننا بہتر ہے، تو آپ 10 روپے کا ماسک لے کر پہن لیں اس سے پہلے کہ آپ کو آکسیجن ماسک پہننا پڑے۔ بہت شکریہ۔